رسول سرمایہ ملت جعفریہ السید نسیم عباس نقوی آف عراق، ان کے فوراً بعد عزت مآب عالی مرتبہ پروفیسر اسلام صاحب اور حرف آخر سید مختار حسین شاہ آف بلگیگی برآمدگی صحرا و مہندی کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو زینت ممبر ہیں سید نسیم عباس نقوی آف عراق، بواز بلند پر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔ یہ پنکھا بند کر وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب زدنی علما ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی۔ محترم نصرت مہے صاحب مریض ہیں، اور بھی جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے مل کے ایک صلوات پڑھے برمان۔ محترم فضل عباس گردیزی صاحب اور ان کے خانوادے کی صحت و سلامتی، دنیا و آخرت کی کامیابی، آپ سب کی سعادتوں کے لیے مل کے ایک درود پڑھے بار محمد و آلہ محمد و آلہ۔ عزیزان محترم، عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، اور عقیدہ توحید اسی کا صحیح ہوتا ہے جس نے عقیدہ اہل بیت سے لیا ہو، یا عقیدہ توحید قرآن سے لیا ہو اور اہل بیت سے لیا ہو، تبھی وہ عقیدہ توحید درست ہے۔ جملے بدل دوں، کسی کے دین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک کہ اس نے قرآن سے اور اہل بیت سے وہ دین لیا نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا چاہے اس کا تعلق فروع دین سے ہے۔ پورا دین اگر صحیح جگہ سے نہیں لیا تو پورے دین کی کوئی گارنٹی نہیں، روز قیامت کوئی گارنٹی نہیں۔ اور یہاں پہ میں نے کل آپ کی خدمت میں لفظ اللہ کے جو معنی بیان کیے، ان معانی میں ایک معنی یہ تھا کہ اللہ کا معنی ہے معبود خاص، اللہ کا معنی ہے جس ہستی سے انسان کو سکون ملے، اور یہ لغوی معنی تھے۔ اصطلاحی معنی کہ اللہ وہ ذات ہے جو مخلوق کو تمام نعمتیں اہل بیت کی ولایت کے صدقے میں دے رہا ہے، یہ اس کا باطنی معنی تھا۔ اب نعمتوں کی جب بات آئی گئی ہے، قرآن کہہ رہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر سانس نعمت ہے جو انسان لے رہا ہے، ہر سانس، یہ سانس لینا بھی نعمت ہے، اور ہر سانس میں اگر انسان اللہ کا یہ شکر گزار بندہ ہے
یا ناشکرہ بندہ ہے؟ چونکہ شکر سے قرآن کہہ رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ اس سے اگلی آیت بھی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے میری گرفت اور میرا عذاب بھی شدید ہے۔ تو دونوں جہتیں ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں اور عذاب کا مستحق بھی بندہ ہوتا ہے۔ اب وہ نعمتیں جو قرآن کہہ رہے ہیں لا تعداد ہیں، شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک شکر زبانی ہے اور ایک شکر عملی ہے۔ شکر زبانی یہ ہے کوئی نعمت ملے انسان کا شکر للہ الحمدللہ، مثلا کھانا کھائے پانی پی آخر میں کہے الحمدللہ شکر للہ، اور بندہ خدا کا رزق کھائے اور خدا کا شکر ادا نہ کرے تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ تیرا کیسا بندہ ہے، نعمت تیری کھاتا ہے اور تیرا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ فرشتے تعجب کرتے ہیں اور ہر نعمت پہ شکر۔ امام زین العابدین سید الساجدین، ان کو سید الساجدین کیوں کہتے ہیں؟ سجدے کرنے والوں کے سردار، اس لیے کہ آپ ہر نعمت پہ اللہ کا سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ جب کوئی نعمت ملتی، مثلا نیند سے بیدار ہوئے دوبارہ زندگی ملی، سجدہ شکر، کھانا کھایا سجدہ شکر، صحت ملی مرض کے بعد سجدہ شکر، کوئی بھی نعمت ملی، نیکی کی توفیق ملی، سجدہ شکر۔ ہر نعمت پہ خدا کا سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ ہم تو فقط اگر 5 وقت کی نماز کے بعد جو سجدہ شکر ہے اسے بھی ادا کر لیں تو بڑی غنیمت ہے۔ جب نماز کے بعد بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ میں نے بندے پہ لازمی قرار نہیں دیا تھا، یہ سجدہ واجب نہیں تھا، پھر بھی اس نے میرا شکر ادا کیا ہے، اس بندے پہ اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہو جو سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن سید الساجدین ہر نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا سجدے سے کرتے تھے، زبان سے بھی کہہ سکتے تھے، جیسے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مل کے درود پڑھے امام کی ذات پر۔ امام کا ایک مرتبہ گھوڑا گم ہو گیا، امام نے کہا کہ اگر مجھے یہ گھوڑا مل گیا تو میں اللہ کا تمام شکر ادا کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری، گھوڑا مل گیا، امام گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ کی تمام نعمتوں پہ اللہ کی حمد ہے۔ سائل نے پوچھا مولا آپ نے تو کہا تھا میں تمام شکر ادا کروں گا جو جاگ رہے ہیں۔ امام نے کہا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، حمد پہ الف لام ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس نعمت پہ میں اللہ کی تمام، اس نعمت پہ بھی اور اللہ کی تمام نعمتوں پہ اللہ کا تمام شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریف کرتا ہوں، تمام حمد کرتا ہوں۔ یعنی تمام حمد جب الف لام داخل ہو جائے تو تمام شکر ہے، تمام حمد ہے، تو لہذا ہر نعمت پہ انسان کو کہنا چاہیے الحمدللہ شکر للہ۔ اور امام ساجدین سید الساجدین کا طریقہ کہ سجدہ بھی ادا کرتے، شکر بھی کرتے زبان سے اور سجدہ شکر بھی ادا کرتے تھے، اس لیے آپ کی پیشانی پہ بہت زیادہ داغ بن جاتے تھے بلکہ پیشانی ابھر آتی تھی کثرت سجود کی وجہ سے۔ ایک درود پڑھے امام کی ذات۔ یہ ہے زبانی شکر۔ عملی شکر یہ ہے کہ ہر نعمت خدا کو
خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ اللہ نے زندگی دی ایک نعمت ہے، زندگی کو ضائع نہ کرنا، فضول کاموں میں ویسٹ نہ کرنا، خدا کی اطاعت میں استعمال کرنا، یہ زندگی کا شکر ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اب صحت کو بھی ایسے کاموں میں استعمال کرنا، نہ وہ مباح ہیں نہ مستحب ہیں، بلکہ حرام کاموں میں صحت کا استعمال، یہ وہ نعمت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تو پھر قدر ہوتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ صحت ملی ہے، اس صحت کا استعمال خدا کی اطاعت میں کریں۔ دولت ملی ہے، حلال طریقے سے ملی ہے، پہلے اس نعمت پہ شکریہ ادا کریں کہ آپ کو حلال طریقے سے دولت ملی ہے، پھر اس دولت کا صحیح استعمال خدا کی مرضی کے مطابق، یہ شکر عملی ہے۔ چونکہ روز قیامت تین چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ایک زندگی کے بارے میں کہ کیسے گزاری، اور تیسری چیز مال کے بارے میں، کمایا کیسے تھا، خرچ کہاں کیا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، تین چیزوں کے بارے میں۔ تو لہذا سوال ہمیں سوچنا ہوگا ہم زندگی کے 24 گھنٹے روزانہ کیسے گزار رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں ہمیں طاعت کی کتنی توفیق ملی اور خدا کی نافرمانی کتنی ہوئی۔ یہ شکر کے لیے کے بارے میں خصوصی کوسچن ہے۔ لوگ نہ مال کمانے کے حلال یا حرام طریقے سے، اور پھر خرچ کرنے کے بارے میں بھی اغلب لوگ نہیں سوچتے کہ یہ خرچ کرنا حلال ہے یا حرام۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، قرآن کہہ رہے خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب فضول خرچی کے ہزارہ طریقے ہیں، مثلا مثال دیتا ہوں، آپ کے روم میں ایک لائٹ کی ضرورت ہے، آپ 4 چلا کے بیٹھے، آپ کے روم میں ایک پنکھے کی ضرورت ہے، آپ 2 چلا کے بیٹھے، آپ کو وضو کے لیے 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے، آپ نے پوری بالٹی بہا دی، آپ کو غسل کے لیے مثلا 2 بالٹیوں کی ضرورت ہے، آپ نے آدھا گھنٹہ شاور کھلا رکھا، یہ سب اسراف ہے۔ خدا قرآن میں کیا کر، اسی طرح کھانا ہے، کھانا مثلا 2 بندوں کو پکنا چاہیے، گھر میں 3 بندوں کو پک گیا، ہاں مہمان کو کھلا دیں، پڑوسی کو دے دیں، وہ اور بات ہے، لیکن کھانا اگر ویسٹ کر رہے ہیں، ہماری پارلیمنٹ کی خبریں آتی ہیں کہ وہاں کھانا پہلے تو ملتا ہی مفت ہے، اور پھر وہ کھانا جو بچ جاتا ہے قیمتی غریبوں کو نہیں دیتے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں فاقوں سے، وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ فضول خرچی کی بہت ساری مثالیں آپ پوری سوسائٹی میں لے سکتے ہیں۔ ایک گاڑی پوری فیملی کے لیے کافی ہے، بندوں نے 3-3 4-4 5-5 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ کہیں جی بڑی گاڑیاں، ریا بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک درود پڑھے بار محمد، ٹوٹا پھوٹا نہیں، مل کے درود پڑھے بار۔ میں بتا رہا ہوں شکر، عملی شکر کیا ہے۔ خدا مثلا آپ بچے کو تھوڑے سے پیسے پاکٹ منی دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کیسے اس کو یوز کیا ہے، آپ نے اسکول گئے تھے، کالج گئے تھے، صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے۔ آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آئس بیچی جا رہی ہے۔ آئس کا نشہ تو آپ جانتے ہوں، میں نے تو سنا ہے، لاشعوری طور پہ ہر چیز میں وہ نشہ ملا رہا ہے، اربوں خربوں کی یہ ٹریڈ ہے، نوجوانوں کو نشے پہ لگا دیا گیا، والدین پیسے دے دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہے کہاں خرچ کیا۔ تو اگر والد ذمہ دار ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ صحیح یوز نہیں کر رہا، غلط چیزیں کھا رہا ہے، تو آئندہ اسے وہ پیسے نہیں دے گا۔ اگر سمجھدار والد ہے، خود چیز لا کے دے گا،
یا اس کا حساب و کتاب کرے گا، پوچھے گا کتنی ضرورت ہے۔ اسی طرح خدا نعمتیں دیتا ہے بغیر مانگے، زندگی دی، صحت دی، آنکھیں دی، کان دی، زبان دی، یہ ساری نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک ایک نعمت کا بدل نہیں ہے اس دنیا میں۔ جدید سائنس نے، جتنے بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، ایک کڈنی اللہ نے جو کڈنی بنایا ہے اس کڈنی جیسا ایک کڈنی نہیں بنا سکتے، اس آنکھ جیسی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، اس کان جیسا ایک کان نہیں بنا سکتے، جتنی بھی ترقی کر لی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو قیمتی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر بغیر مانگے دی ہیں۔ خدا بغیر مانگے بہت ساری نعمتیں دے کے بندے کو آزماتا ہے کہ اگر وہ صحیح یوز کر رہا ہے تو نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اور اگر صحیح استعمال نہیں کر رہا تو نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے۔ جیسے خدا نے اہل بیت کی شکل میں امت کو، انسانیت کو بڑی نعمتیں دی، لیکن انہوں نے قدر نہ کی ان نعمتوں کی، اور کسی کو زہر دیا، کسی کو گھر میں قید رکھا، کسی کو قید خانے میں قید رکھا، ان سے استفادہ کرنے نہیں دیا گیا انسانیت کو۔ لہٰذا 11 امام جو 11 نعمتیں دی گئی، جب انسانوں نے قدر نہ کی، بلکہ میں کہوں گا انسان تو قدر کرتے ہیں، حیوانوں نے قدر نہیں کی، جو انسانوں کی شکل میں تھے، تو اللہ نے پھر 12ویں کہ جب قدردان آ جائیں گے تو امام بھی آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹوٹا پھوٹا نعرہ درود نہ پڑھا کریں، مل کے امام کے ظہور کے لیے مل کے ایک درود پڑھے بارہ محمد صلی اللہ محمد۔ تو توحید فی الشکر، توحید کی ایک قسم ہے عقیدہ توحید، کہ شکر کیسے کرنا ہے۔ جو خدا کا شکر کرتا ہے زبان سے بھی اور عمل سے، جو بھی خدا نے نعمتیں دی ان کو خدا کی طاعت میں استعمال کر رہا ہے، یہ ہے اس کا عقیدہ توحید فی الشکر۔ شکر میں عقیدہ توحید صحیح ہے، لیکن اگر خدا کی نعمتوں کا مس یوز کر رہا ہے، کوئی بھی نعمت، علماء نعمت ہے، لائٹ نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، میں نے کہا مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، جو بھی نعمت ہے، پڑوسی، اچھے رشتہ دار، اچھے دوست، یہ جو ساری نعمتیں ہیں، اگر ان کو صحیح استعمال نہیں کرے گا خدا یہ نعمتیں لے بھی لے گا اور حساب بھی لے گا۔ بلکہ روایت میں ہے اگلے دن جو واقعہ ہوا کہ ایک مستور جو شوہر کی اذیت سے تنگ تھی، اس نے چھلانگ لگائی 3 بیٹیوں سمیت۔ حالانکہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اتنا نہ ستایا جائے کہ وہ زندگی سے تنگ ہو جائے۔ اللہ نے 50,000 سال کا دن قیامت کے لیے، قیامت کے دن کو رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کے لیے، وہ حساب و کتاب کرے گا۔ زیادہ زیادہ نصیحت کر دے، زیادہ زیادہ احترام سے سمجھا دے، اس سے بڑھ کر کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو اذیت دے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ 3 بیٹیاں روایت میں جو 3 بیٹیوں کی بہترین تربیت کرتا ہے، وہ 3 بیٹیاں اس کے لیے رحمت بن جاتی ہیں اور اسے جنت لے جائے گا۔ وہ بدبخت باپ تھا جس نے اتنا ستایا اپنی بیوی کو کہ وہ بیٹیوں سمیت اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ اگلے دن کی خبر ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیٹی، حالانکہ بیٹیاں ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، جن کی بیٹیاں وہ تو ہاں میں حامل ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں اور ان سے پیار کرتی ہیں وہ درود پڑھے۔ اللہم صلی اللہ۔ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں رحمت پہ سوال نہیں ہوگا، نعمت پہ سوال۔ سلامت رہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان دیکھے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیا کیا رحمتیں دی ہیں، اور اللہ کے حبیب انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔
اور کیا کہنے، وہی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، اور اس بیٹی کا کیا کہنا، کیا مقام ہے جو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ کا؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ توحید سے شکر، عقیدہ توحید میں ایک عقیدہ ہے کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی ہر نعمت پہ خدا کا شکر، اور عمل سے بھی ہر نعمت پہ خدا کا شکر۔ اس نعمت کو یوٹیلائز کریں، آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، آپ کو شہرت دی ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، اس نعمت کا استعمال خدا کی اطاعت میں کریں، یہ خدا کا شکر ہے۔ اور اب خدا سورہ دہر میں ایک آیت جو ارشاد فرما رہے، پوری توجہ چاہوں گا، جو جاگ رہے ہیں میں نے دیکھ رہے ہیں، گرمی تو بہت زیادہ ہے لیکن اتنی بھی نہیں، پنکھے چل رہے ہیں، میرے اوپر تو پنکھا بھی نہیں چل رہا اور زیادہ لباس بھی میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون گرمی سے گھبرا کے معاف ہو کے بیٹھے اور کون ایمان کی حرارت کو مزید بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں سورہ دہر میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے سبیل کی ہدایت کر دیے، جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ سبیل کے بارے میں شاید کل کی مجلس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ سبیل کون ہے، علامہ مجلسی نے روایتوں کا چیپٹر جمع کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے۔ سنی شیعہ بھائیو سبیل لگاتے ہو، اللہ تمہاری یہ سبیل قبول کرے، ہدایت کر دی ہے۔ اب اس سبیل کو مان کے روایتیں کہتی ہیں وہ سبیل علی ابن ابی طالب ہے۔ اب کوئی علی کو امام مان کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا علی کی ولایت کا انکار کر کے کافر بن جائے۔ حیدری سلامت رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سبیل دکھا دی ہے، ہم نے علی کا بازو اپنے نبی سے بلند کروا کے دکھا دیا ہے۔ اب کوئی علی کو مولا مان کے شکر گزار بندہ بن جائے اس کی مرضی، نہ شکرہ بندہ بن جائے اس کی مرضی۔ اور سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے، اور سورہ فرقان سے بات آئی کہ فاروق بین الحق والباطل، یہ مولا علی کا لقب ہے اور کسی اور کا نہیں ہے۔ سنی شیعہ کتابوں کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اہل سنت بھائی بھی گوگل پہ جا کے ابھی ریسرچ کر لے، ابھی جب نکال لے گوگل، یہ جو حدیث مصطفیٰ ملے گی فقط علی کے بارے میں، یا علی انت الفاروق العظم وانت الصدیق الاکبر۔ میں منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا اگر کسی اور کے لیے ضعیف حدیث بھی آئی ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی فاروق اعظم بھی آپ ہیں، صدیق اکبر بھی آپ ہیں۔ سلامت رہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بچہ آج نمبر لے رہا ہے آپ لوگوں سے، بعض اوقات بچے بڑوں سے نمبر لے جاتے ہیں، جیسے رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے قریش کے سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا، کوئی ابو لہب تھا، کوئی تھا، بڑے بڑے آئے تھے جن کے سروں پر پتہ نہیں کتنی بڑی پگیں تھی اور وہ اپنے آپ کو مکہ کا چودھری سمجھتے تھے۔ رسول اللہ نے موقع دیا کہ کون ہے جو امر رسالت میں میرا مددگار بنے۔ سب چودھری بیٹھے رہے، بڑے بڑے بیٹھے رہے، ایک بچہ اٹھا کہا انا
ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ جو علی نے وعدہ کیا تھا وہ خیبر میں بھی پورا کیا، خندق میں بھی پورا کیا، بدر میں بھی پورا کیا، احد میں بھی پورا کیا، ہر میدان میں پورا کیا۔ چونکہ نبی کو علی جیسے بچے کے اس وعدے پہ اتنا یقین تھا، غدیر کے بعد میں اعلان کیا، دعوت ذوالعشیرہ میں ان منکرین کے سامنے پہلے اعلان کیا، اے لوگوں آج سے علی بھی تمہارا مولا ہے، علی کی اطاعت کرو، علی کی فرمانبرداری کرو۔ ایسے نہیں یاد، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ سورہ فرقان شکر کی بات ہو رہی تھی۔ عقیدہ توحید میں شکر ایک قسم ہے، شکر در توحید۔ عقیدہ توحید میں جو شکر گزار بن رہا ہے وہ عملی شکر بھی کرتا ہے، زبانی شکر بھی کرتا ہے، بات یہ ہو رہی تھی۔ اور جو بندہ شکر نہیں کرتا اس کی روز قیامت حالت کیا ہوگی کہ بڑی بڑی نعمتوں کو جس نے ٹھکرا دیا اور ان نعمتوں کو اپنایا نہیں تو روز قیامت اس کی حالت یہ ہوگی، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر تراب صاحب سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لے۔ روز قیامت ایک کافر کہے گا، الف لام داخل ہے کافر پہ، روایات کی ذمہ داری میری ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دنیا میں، جب روز قیامت سے کافر کہے گا کاش میں دنیا میں ابو تراب کو مان لیتا، آج جہنم سے بچ جاتا۔ ادھر والے بندوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، سورہ فرقان 19واں پارہ جا کے اٹھا کے دیکھیے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ ایک خاص ظالم پروفیسر صاحب آپ نے دونوں ہاتھ کاٹنا ہوگا، میں نے اگلے دن بھی سنائی تھی، آج پھر دیکھنا ہے کون پہنچتا ہے کس کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ شکر نعمت، اہل بیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے ان نعمتوں کی بے قدری کی روز قیامت ان کی حالت کیا ہوگی؟ یقول الظالم یعض الظالم علی یدیہ، ایک خاص ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹ رہا ہوگا، یقول یا لیتنی یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا۔ اگلا جملہ میں نے پچھلی مجلس میں بیان نہیں کیا تھا، اضافہ کر رہا ہوں، یہ ظالم دونوں ہاتھ کاٹ بھی رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کاش میں رسول کے ساتھ علی کو بھی مولا مان لیتا اور خدا کو اپنا دوست نہ بناتا۔ سلامت تفاسیر پڑھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن صامت کیا کہتا ہے اور قرآن ناطق کیا کہتا ہے۔ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو آج میں ظالم نہ ہوتا اور اسی دوست نے مجھے علی سے گمراہ کیا تھا اور میں علی کو امام مان لیتا۔ بعض اوقات دوست نیکی کی طرف لاتے ہیں اور بعض اوقات دوست گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لہذا دوست بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جسے دوست بنایا جا رہا ہے یہ میری دنیا آخرت خراب کرنے والا ہے یا آباد کرنے والا ہے۔ خصوصاً والدین کو توجہ کرنا ہوگی کہ اس کے اولاد کے دوست کون لوگ ہیں۔ اگر نیک لوگ ہوں گے تو دوستوں سے نیکی لاشعوری طور پہ انسان کے ذہن میں کنورٹ ہوتی ہے، اور اگر برے لوگ ہوں گے تو خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے
کہ انسان کو ایسا ماحول ملے زندگی گزارنے کے لیے جہاں نیک لوگ رہتے ہوں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارا کچھ ٹائم ایسی جگہوں پہ پاس ہوتا ہے جہاں خدا کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ یہ مجلس یہاں خدا کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، یہاں دلوں کو زندگی مل رہی ہوتی ہے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہی نکلا کہ جو عقیدہ توحید میں صحیح عقیدہ توحید رکھتا ہے وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے بھی شکر ادا کرتا ہے، عمل سے بھی شکر ادا کرتا ہے۔ یہ آج کی بات کا خلاصہ ہے، اور یہ وہ ہوم ورک ہے جو پوری زندگی کے لیے، یہ ایک دن کا ہوم ورک نہیں ہے، یہ 2 دن کا نہیں ہے، یہ 1 سال کا نہیں ہے۔ جب تک سانس باقی ہے انسان شکر خدا یوں کرے کہ تمام نعمتوں کو اللہ کی طاعت میں استعمال کرے۔ رسول خدا اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ذات پہ درود پڑھے والے، ارشاد فرماتے ہیں بِالشُّکْرِ تَدُومُ النِّعْمَةِ، کہ انسان اگر شکر کرے گا تو نعمتوں کو دوام ملے گا، نعمتیں دائمی ہو جائے گا شکر سے۔ بعض لوگوں کی زندگی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ وہ شکر کرتے ہیں، نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اس لیے خدا ان کی زندگی بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا اگر شکر کرے ہوئے تو نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ آج زندگیاں شارٹ، ایک تو ناقص غذا کی وجہ سے، لائف سٹائل ہر وقت سہولت، محنت کی عادت چھوٹ گئی، دوسرا گناہوں کی زیادتی، تیسرا قلت شکر ہے۔ قرآن کہہ رہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ شکر کو زندگی میں بڑھاؤ تو آپ نعمتوں کی بوچھاڑ دیکھیں گے، دنیا کی نعمتیں بھی ملے گی، آخرت کی نعمتیں بھی ملے گی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ چند بندوں نے کہا ماشاءاللہ، باقی گھبرا گئے۔ ایک گھبرایا ہوا درود پڑھے بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ تو آج یہی نتیجہ نکلا کہ عقیدہ توحید میں شکر والا جنبہ لائیں اور اپنی تمام نعمتوں کی لسٹ بنائیں، اور اس لسٹ میں رات سونے سے پہلے دیکھیں کہ آج میرے پاس یہ نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کو میں نے کیسے یوز کیا، کیا خدا کی مرضی کے مطابق تھا یا مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ لہٰذا یہی نقطہ اگر انسانیت سمجھ جائے تو اسے روحانی کمال بھی مل جائے، جسمانی کمال بھی مل جائے۔ شکر نعمت۔ آج 7 محرم ہے، اور آج جس شہزادے کی شہادت پڑھنے کا مجھے کہا گیا اسے جناب قاسم کہتے ہیں۔ 7 محرم کو مشہور یہی ہے کہ پانی بند ہو گیا تھا، بعض علماء کہتے ہیں بند نہیں، 7 کو پانی ختم ہو گیا تھا۔ عزادارو، اس شدید گرمی میں کوئی چند گھنٹے پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں اہل بیت کے بچوں نے 3 دن پیاس کیسے برداشت کی۔ چند گھنٹے ہم بغیر کولر، بغیر پنکھوں کے اس گرمی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ پتہ نہیں اہل بیت کے بچے مستورات خیموں کے اندر، اتنی گرم ریت تھی کہ دانہ بھی گرتا تو بھن جاتا تھا۔ کیسے انہوں نے 3 دن گزارے، 3 دن اور 3 راتیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کربلا میں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ عزادارو، یہ وہی قاسم ہے کہ جب بابا حسن کی
شہادت کا آخری وقت تھا، مولا نے پاس بلایا، کہا بیٹا میری وصیت میں گر جائے تو چچا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ عزادارو، شب عاشور مولا نے چراغ بجھا دیا، کہا چلے جاؤ یہ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اصحاب گئے نہیں عزادارو، لیکن قاسم کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں چچا مجھے بھی نہ بھیج دے۔ ایک سوال کیا، چچا کیا میرا نام شہداء کی لسٹ میں موجود ہے؟ امام نے ایک سوال کیا، قاسم کیف تجد الموت، تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ جوانوں، قاسم کا جواب یاد رکھنا تاکہ جب امام حسین کے وارث امام مہدی آئے تو قاسم کا جواب یاد رکھنا۔ کہا چچا احلا من العسل، چچا مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے یہ موت۔ امام نے اس قاسم کا جذبہ شہادت دیکھتے ہوئے اگلا جملہ فرمایا، قاسم فقط تیرا نام ہی شہداء کی فہرست میں نہیں ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے۔ قاسم کی غیرت جاگی، ہاشمی غیرت جب جاگی، قاسم نے ایک سوال کیا، چچا علی اصغر میدان میں تو جا نہیں سکتے، کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ اجرکم اللہ عزادارو، بڑے حوصلے سنتے ہیں نا۔ مولا نے کہا قاسم خیموں میں میری زندگی میں نہیں آئیں گے، میں خود ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ عزادارو، شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو یہ درس دے رہی تھی کہ کل سب سے پہلے تو میدان میں جانا۔ قاسم کی ماں کہہ رہی تھی، قاسم تیرے بابا کی وصیت ہے جب چچا دشمنوں میں گر جائے تو چچا کی مدد کرنا، کل سب سے پہلے تو میدان میں جانا، اگر چچا اجازت نہ دیں کبھی ہاتھ چومنا کبھی پاؤں چومنا۔ ذمہ داری سے ایک ایک جملہ مصائب کی معتبر کتابوں سے عزاداروں پڑھ رہا ہوں۔ رونہارے کی اپنی قسمت ہے۔ قاسم آئے اپنے چچا کے پاس، کہا چچا مجھے جہاد کی اجازت دے۔ امام نے ایک جملہ کہا، اتمشی برجلک الی الموت، قاسم پاؤں پہ چل کے موت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ جو پرسہ دینے آئے اگلا جملہ سنو گے عزادارو، جناب قاسم نے کہا چچا میں پاؤں پہ چل کے موت کی طرف کیوں نہ جاؤں؟ اراکا وحیدن فریدن، میں تجھے غریب دیکھ رہا ہوں، میں تجھے تنہا دیکھ رہا ہوں، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، پھر کیسے پاؤں پہ چل کے موت کی طرف نہ جاؤ؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو، روایت کہتی ہے مولا حسین نے قاسم کی گردن میں بازو ڈالے۔ کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جب ان کو الوداع کیا، مولا حسین نے گردن میں بازو ڈال کے اتنا گریہ کیا کہ زمین کربلا پہ گر پڑے۔ دوسرے کا نام قاسم ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب غش سے افاقہ ہوا، جناب قاسم کو عجیب انداز سے مولا حسین نے رخصت کیا۔ جب ہر شہید کو الوداع کرنے لگتے تو اس رنگ سے الوداع نہ کیا جیسے قاسم کو الوداع کیا۔ قاسم کے امامے کے 2 حصے کیے، امامے کو ایسے باندھا جیسے تحت الحنک باندھی جاتی ہے، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ گویا مولا حسین کہہ رہے تھے قاسم تو نہیں جا رہا، تیرا جنازہ جا رہا ہے۔
اجرکم اللہ عزیزدار قاسم کو رخصت کیا مولا حسین نے. کہوں کہ قاسم تو مظلوم ہے لیکن ایک فرق ضرور ہے, تجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا تو موجود ہے مولا حسین جو ندا دے رہے تھے, ہے کوئی جو غریب کو گھوڑے پہ سوار کرائے. اجرکم اللہ. قاسم نے جنگ لڑی ہے زدارو, جنگ لڑتے لڑتے ایک ظالم نے نیزہ اٹھایا, قاسم کے سر پہ مارا. اب قاسم زین پہ سنگل نہ سکے, جو ماتم کو عبادت سمجھتے ایک آواز دی, چچا میرا آخری سلام. عزیزدارو مولا حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے. علامہ مجل سے لکھتے ہیں قاسم جب زین پہ تھے تو قاسم تھے, جب زمین پہ آئے تو تقسیم ہو گئے. عزیزدارو کربلا میں ہر مظلوم کا لاشا ایک مرتبہ پامال ہوا, قاسم کا لاشا تو مرتبہ پامال ہوا. آخری جملے سن لینا. مولا حسین قاسم کے لاشے کو اٹھا کے خیمے میں لائے. ایک طرف علی اکبر کا لاشا پڑا ہے, دوسری طرف قاسم کا لاشا پڑا ہے, درمیان میں مولا حسین لیٹ گئے. روایت کہتی ہے کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے, کبھی قاسم کے چہرے کو دیکھتے. اجرکم اللہ جن کی جوان اولاد ہے, اجرکم اللہ. میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں, خدا تمہارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. دعا کیا کرو بوڑھے ماں باپ کو خدا جوان بیٹے کے غم میں مبتلا نہ کرے. عزیزداروں مولا حسین کا ایک جوان نہیں, ایک طرف علی اکبر جیسا جوان, دوسری طرف قاسم جیسا جوان, دونوں کے چہروں کو بار بار دیکھتے. جب زیادہ وقت گزر گیا, میری بیٹیوں میری بہنوں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ام المصائب آئی, کہا بھیا قاسم کی ماں انتظار میں ہے, جلدی خیمے کو خالی دیجئے. عزیزدارو مولا حسین خیمے سے باہر آئے, قاسم کی ماں خیمے میں آئی. کوئی عجیب رنگ سے پرسدی ہے, جو رونے آئے جو پرسدے میں آئے ان کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ ماتم کو عبادت سمجھتے, کہ جناب زہرا کو پرسدے نہ چاہتے. جناب قاسم کی ماں نے اپنے سفید بال کھولے, قاسم کے خون سے اپنے سر میں مہندی لگائی. تیری زندگی میں مہندی نہ لگا سکی, تیری مہندی لگا رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما, تمام عزاداروں کی عزاداری قبول فرما, بانیان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, جو مریضوں نے شفائے کاملہ عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما. جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ان کی حاجات کو پورا فرما, اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کے